بادشاہوں کے پاس پہنچا کرتے تھے اور اپنی ضرورت حاجت ان کو بیان کرتے تھے. کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور ہر چیز ذرا دیکھیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، اور ہر چیز جہاں کوئی بیٹھی ہوئی ہے، جہاں کوئی کھڑی ہے، کوئی جو چل رہا ہے سلسلہ، وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. بیٹھے آپ کہاں ہیں؟ حکومت کتنی ہے، لیکن دور دراز بھی مرد و خواتین کو یہ کان ہوتے تھے کہ ہمارا خلیفہ عمر بن خطاب ہے. کوئی جہاں کو بیٹھا ہوتا تھا، چل رہا ہوتا تھا، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا خلیفہ، ہمارا امیر جو ہے عمر بن خطاب ہے. اگر یہ غلطی ہوگی، یہ ظلم کیا، زیادتی کی، تو اس نے پوچھنا ہے، اس نے پکڑنا ہے، وہ سزا دے گا. اتنا بڑا، یعنی یہ آپ کی اچھائی، آپ کی بھلائی، آپ کی خوبی ہے کہ آپ حاکم میں بیٹھے، آپ کہاں ہیں؟ اور نیچے جو عوام مملکت چل رہی ہے، وہ جہاں بھی ہے، اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ آپ حاکم ہیں، آپ بادشاہ ہیں. آپ نے پوچھنا ہے، اور آپ کے ذریعے سے مالک کی محبت اور دین کی یاوری، دین کی پاسداری اور ایمان اور اسلام کا جذبہ بھی دلوں کے اندر موجود ہے. یعنی آپ ایسے رکھوالے تھے، آپ ایسے پاسبان تھے جس کی وجہ سے لوگ دین پہ چل رہے تھے اور دین کے ساتھ لوگوں کو محبتیں تھیں. ایک مرتبہ بڑا آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ آ رہے تھے تو سامنے سے ایک بندہ چل رہا ہے، ذرا اس کے بغل میں شراب کی بوتل ہے، شراب کی بوتل لے کے چل رہا ہے ذرا. تو آپ نے اسے دور سے ذرا دیکھا نا، اب وہ ڈر گیا ذرا. اس نے کہا اب جان نکل گئی. اب عمر سامنے آ گئے، خلیفہ وقت آ رہے ہیں ذرا، اب شراب میری بغل میں، میرا کیا بنے گا ذرا. آپ کو دیکھ کے وہ ڈرا تھا، دل ہی دل میں عرض کرتا ہے مولا آج معاف فرما دے، آج عمر سے بچا لے. اگر آج بچ جاؤں گا نا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. مولا آج عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. دل میں یہ توبہ کرتا ہے اور ڈر رہا ہے، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے. اب سامنے سے جیسے آپ آئے نا، اور پوچھا یہ کیا ہے تیری بغل میں، کیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہ سرکہ ہے. اب اچانک بے ساختہ منہ سے اب بہانہ بنا کانپتے ہوئے، جناب یہ سرکہ ہے. آپ نے فرمایا پکڑا ذرا. جب پکڑا نا تو بوتل کو کھولا تو واقعی وہ سرکہ تھا. یہ ذرا ایسے ایک واقعہ آپ کا آیا تو میں نے سنا دیا. مالک نے توبہ قبول فرمائی، مالک نے گناہ کو تبدیل فرما دیا. ذرا دل سے توبہ ہوگی ذرا تو مالک نے اس شراب کو بھی سرکے میں تبدیل فرما دیا. تو یہ ڈر خوف تھا آپ کا. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے مقالات میں سے ایک مقولہ ہے آپ کا کہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر کوئی بکری بھی مار گئی نا تو اس بکری کا حساب بھی عمر سے ہونا ہے. اگر دریا کے کنارے پہ کوئی پیاسی بکری یا اس بکری کو بھی کسی درندے نے اٹھا لیا، کوئی چیر پھاڑ گیا بغیر اس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، اگر وہ چوری ہوگی، وہ مر گئی، تو اس کا حساب بھی عمر سے ہونا ہے. یعنی عمر کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ لمحہ فکری ہے آج اس امت کے لیے کہ وہ کیسے عظیم قائد اور لیڈر تھے کہ جنہوں نے جانوروں کا بھی احساس رکھا اور کہا کہ بغیر کسی وجہ سے اگر بکری بھی مار گئی، اس کا حساب مملکت عمر کا، اس کا حساب بھی عمر سے ہونا ہے کہ تیری ریاست، تیری مملکت سے، تیرے ہوتے ہوئے، تیری خلافت میں، تیرے زیر سایہ اگر ایک بلا وجہ بکری یوں مار گئی، اٹھا لی گئی، تو کہاں تھا؟ اگر اس کا حساب عمر سے ہونا ہے تو آج آپ دیکھ لیں، آج ایک بکری کا سوال نہیں ہے، آج تو ریوڑوں کے ریوڑ، اور آج تو وہ جانور، آج تو مسلمان محفوظ نہیں اور حلقوں کے حلقے، ایک فرد نہیں، ایک جان نہیں بلکہ پورا جہان، گھروں کے گھر، نسلوں کی نسلیں، قبیلوں کے قبیلے اور جہانوں کے جہان ہیں آج جو اٹھائے جا رہے ہیں.
اور جن کا ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، جن کا دھیان ہی نہیں. بے عدلی کا یہ عالم ہے، بے انصافی کا یہ عالم ہے، کرپشن کا یہ عالم ہے، ظلم زیادتی کا یہ دور ہے کہ آج گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور حلقوں کے حلقے، جہانوں کے جہان تباہ ہو رہے ہیں. اور یہ ساری وجہ جو ہے، یہ ہم وہ جو عظیم ہمارے لیڈر اور قائد تھے، جس منہج پر وہ تھے، آج اس منہج سے، اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں، تو آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے. ذرا آج باری باری پورا ایک ملک کے اوپر عالم کفر حملہ کرتا ہے، پورے ایک ملک کے اوپر جنگ چھڑتی ہے، اور آخر کار وہ ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے باقی رہ جاتا ہے. اس کے اثاثے، اس کی وہ پراپرٹیاں، وہ چیزیں، وہ جو مین ان کی باڈی ہے، اسٹرکچر ہے، وہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. باری باری ایک ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے جا رہا ہے، لیکن کوئی عالم کفر کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھنے والا آج بندہ ہے ہی کوئی نہیں. آج ملک ان کی نظر میں ہے. ذرا یہ تو اوپر والی سطح ہے نا. ذرا ہم دیکھ رہے ہیں تو باری باری اسلامی ملک جو ہیں وہ آج آزمائشوں کی نظر ہوئے ہیں، باری باری ایک کر کے. وہ اتحاد نہ رہا، وہ اتفاق نہ رہا، اور وہ قوت، وہ پاور نہ رہی، تو آج ہم یہاں آ گئے. اور ایک آزاد ریاست، ایک اپنی اسلامی ریاست، آزاد ریاست پاکستان، اس کے اندر، اور پھر دور نہ جائیں، اوپر نہ جائیں، ذرا اپنے علاقوں میں آ جائیں. ہمارے دیہاتی دیہی یہ قصبے، یہ حلقے، یہ چھوٹے چھوٹے، آج جو یہاں ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ہم سارے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن بھی رہے ہیں. ذرا اپنے ساتھ والے مکانوں میں، گھروں میں، ڈیروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں. ذرا یہ سارا ایسا کیوں ہوا ہے کہ وہ عظیم ہمارے قائد اور وہ ہمارے خلیفہ، جو ان کا طرز زندگی تھا، آج ہم اس سے ہٹ چکے ہیں. ذرا جب وہ تھے، جب انہوں نے خلافت سنبھالی ہوئی تھی، وہ خود بھی زاہد تھے، عابد تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، اور ان کے عدل کی برکت یہ تھی، ان کے زہد و تقوی کی برکت یہ تھی کہ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک انہوں نے ظلم کو روکا ہوا تھا، بربریت کو روکا ہوا تھا، اور عالم کفر ڈرتا تھا ان سے. کتنے علاقے، ہلکے ملک انہوں نے فتح کیے ہیں، ہر چیز ان سے ڈر رہی تھی، خوف زدہ تھی. لیکن آج ذرا ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، جدت ہونے کے باوجود، اتنی سائنس ہونے کے باوجود، اور اتنی فنانشلی پاور ہونے کے باوجود، یعنی سیم و زر، پیسہ روپیہ ہونے کے باوجود، آج ہم کس ڈر خوف کی نظر ہوئے ہوئے. ذرا آج ہمارے پاس گو روزگار بھی ہو، معاش بھی ہو، پیسہ بھی ہو، روپیہ بھی ہو، اگر ہمارا اپنا سرکل اپنی جگہ پہ چل بھی رہا ہو، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہماری کتنی ساری ایسی چیزیں جو محفوظ نہیں. ذرا آج ہماری جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، پھر بھی خطروں کی اور فتنوں کی نظر ہے. آج سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ہم ڈر رہے ہیں. ذرا تو تاریخ میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر خیر، آپ کا تذکرہ، آپ کی یاد تازہ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ نے ایسی خلافت کی ہے کہ جو ایک روز روشن کی طرح ایک کھلا ہوا باب ہے، جو اپنی مثال آپ ہیں، جن کا تاریخ کے اندر ایک سنہرا، ایک گولڈ نام ہے، اور وہ ہمارے لیے ماڈل اور نمونے. ہمیں آج اس وقت احساس کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے. یہ جماعت، جن جماعت میں آپ تشریف لا رہے ہیں، یہ خطبات میں آپ آتے ہیں، آج جمعے میں آپ تشریف لائیں، یہ جمعہ اسلام نے کیوں رکھا ہے؟ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. یہ جمعہ ہمارے لیے دین میں کس لیے رکھا ہے؟ یہ جمعہ ایک فرض ہے، جمعہ فرض ہے ہمارے اوپر، اور یہ اس کی بڑی خاصی ایک حیثیت ہے. حدیث پاک میں اس جمعے کا نام آیا سید الیوم، دنوں کا سردار، دنوں کا سردار دن، سید الیوم.
اس جمعے کو کہا گیا ہے. ایک ہفتے کے بعد یعنی ہفتہ وار 7 دنوں کے بعد اس دن کا آنا اور اس کے اندر یوں یہ نماز کا رنگ اور اس میں یوں احباب کا مسلمانوں کا مسجد میں جامع مسجد میں جمع ہونا، اس میں حکمت اور فلسفہ کیا ہے کہ تاکہ امام خطیب بیٹھ کے یہ دینی جو اصول اور ضابطے ہیں اور اسلام اور احکام شریعت ہیں اور یہ باتیں، یہ ہمارا جو اثاثہ اور سرمایہ جو کھو چکا ہے اور دور حاضر میں جو ظلم اور جو زیادتیاں چھڑی ہوئی ہوں ان پر روشنی ڈالی جائے. کوئی ایسا جرم ہے، کوئی زنا عام ہے، شراب عام ہے، کوئی سود عام ہے، ایسے جو جرائم کرائم جو چل رہے ہو معاشرے میں، ان پر ڈسکس کیا جائے، انہیں لائٹ کیا جائے، انہیں اچھالا جائے اور ان پہ جو سامعین آئیں انہیں جو ہے اس سے متنبع کیا جائے کہ ایسے ظلموں سے زیادتیوں سے باز آؤ اور جو احکام شریعت ہیں ان کی طرف لوٹو. اگر ان کی طرف آؤ گے تو ہماری بقا ہے اور اگر ان سے دور جاؤ گے تو ہمارے لیے اندھیرا ہے، ہمارے لیے اندھیرا ہے اور ہمارے لیے گڑے اور ہمارا انجام جو ہے وہ بدتر ہے. تو یہ رائج الوقت جو آج کی جو برائیاں ہیں انہیں بھی اور جو ہمارے لیے اچھائیاں ہیں انہیں بھی یہ بیان کرنے کا حق ہے جمعات کے اندر. یہ جمعہ اس لیے، یہ خالی صرف یہ کیسٹ نہیں ہے کہ کسی واقعے کو، کسی تذکرے کو باقاعدہ جو ہے ایک کیسٹ کی صورت میں کوئی رکھ دیا جائے، سنا دیا جائے اور آپ آئیں آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے سن کے آپ یوں ہی اپنی جھولیاں جھاڑ کے آپ نکل جائیں. یہ ضرورت ہے جمعات کی، اس لیے جمعہ کو فرض کیا گیا ہے کہ ہفتہ وار اہل اسلام مسلمان جو ہیں وہ جمع ہو جامع مسجد میں اور خطیب جو ہو اس بات کو ذکر کرے جو دور حاضر میں جس بات کی ضرورت ہو، اچھائی کے اوپر برائی کے اوپر وہ نظر دوڑائے، ارکان اسلام کے لیے بتایا جائے اور جو معاملات ہیں ان کا تذکرہ ہو، وہ احساس ہمارے دلوں میں ہو. لیکن اگر یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر جماعت بھی چل رہے ہوں اور پھر بھی واعظ و نصیحت بھی ہو رہی ہو اور اس کے بعد بھی پھر بھی اگر ہمارے معاشرے میں اگر تبدیلی نہ آ رہی ہو تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ اگر محراب و منبر سے یہ بات اٹھ رہی ہو لیکن پھر بھی سامعین سن کے اگر پھر بھی ہمارے اندر یہ تبدیلی نہ آئے تو یہ مزہ نہیں، یہ لطف نہیں اور یہ حق نہیں ہمارا. آج وقت ہے اللہ جل شانہ سے ڈریں، اس کا ڈر، اس کا خوف دلوں میں بٹھائیں. اور یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس ماہ محرم کی یاد کے حوالے سے، اس یکم کو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کی یہ مبارک زندگی یوں اس خوبصورتی کے ساتھ چلی ہے کہ آپ خلیفہ وقت تھے، آپ زاہد عابد اور متقی پرہیزگار تھے اور دین کی وہ خدمات سر انجام دی ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں. آپ کی مبارک زندگی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم آئیں اور مالک کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائیں اور جھکا کے جو ہمارے دلوں میں جو طینت ہے، جو پاپ ہیں، جو برائیاں ہیں انہیں صاف کریں اور صاف کر کے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک زندگی اسے اپنائیں اور حضور کے وہ نائبین، وہ آپ کے وارث، وہ جنہوں نے اس انداز میں آ کے حکومتیں کی ہیں، خلافتیں سنبھالی ہیں اور اپنی زندگیاں گزاری ہیں، ہم انہیں دیکھیں، انہیں پڑھیں. اصل میں وہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ قائد ہیں، وہ ہمارے ماڈل اور نمونے ہیں، انہیں اپنائیں اور ان کے نقش قدم پہ آ جائیں. اگر ہم صحیح معنوں میں ان کے قدموں پہ آ گئے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت، یہود و نصارہ کی کوئی لابی ہمیں نقصان نہیں دے سکتی. اور اگر اس طرف نہ آ سکے تو یاد رکھنا جیسے باری باری ہم دوسروں کا انجام دیکھ رہے ہیں وہی ایک دن ہوگا. وہ اجتماعی صورت میں بھی وہی نقصان ہوگا، انفرادی صورت میں بھی وہی نقصان ہوگا. اجتماعی طور پہ جیسے ایک ایک ملک تباہ ہوا ہے ویسے ایک دن باری پاکستان کی بھی آئے گی.
اگر یہ اجتماعی توبہ نہ ہوئی، اگر اجتماعی طور پہ اگر ہم سارے اکٹھے نہ ہوئے، اگر جو اسلام کا اور دین کا تقاضا ہے اگر اس کے اوپر اجتماعی طور پہ نہ آئے تو ایک دن باری آئے گی پاکستان کی بھی. لیکن اس سے پہلے بیداری کی ضرورت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم جاگ جائیں، اور اس اجتماعی اس صورتحال سے پہلے ہمیں انفرادی طور پہ بھی آج ہمیں یہاں اپنے گھروں میں یہاں بھی ہمیں آج توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم فردن فردن ہم سیدھے ہوں، فردن فردن ہم توبہ کریں، فردن فردن ہم نیک بنیں، فردن فردن ہم نیک بنیں. آج ہمیں ضرورت ہے ہم آج صوفی بنیں، آج ہم نمازی بنیں، آج متقی بنیں، آج پرہیزگار بنیں. جس شعبے میں بھی میں آپ سارے ہم رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہم سارے مکلف ہیں، اپنے اپنے شعبے میں ہم سارے ذمہ دار ہیں. اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنے جس علاقے میں حلقے میں جہاں جو ہماری ذمہ داری ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. تو اللہ کریم ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور دین اور اسلام پہ ہمیں ایمان پہ اللہ کریم استقامت دے. اللہ تعالیٰ یہ جو فتنے اور شرارے اٹھ رہے ہیں ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور دین اسلام میں ہم سب کو اللہ کریم استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے. اللہ کریم ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی صفوں میں شامل فرمائے. اور اللہ کریم ہم سب کو یہود و نصارہ اور جو کفار و مشرکین ہیں اللہ کریم ان کے لابیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.